آج ہم آپ کو بتائیں گے قیامت کا خوفناک منظر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری محسوس کرتے ہو جبکہ آسمان صاف ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے رب کے دیدار میں تمہیں دشواری پیش نہیں آئے گی جس طرح سورج اور چاند کو دیکھنے میں پیش نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، چنانچہ سلیب کی بچاری اپنے سلیب کے ساتھ، بتوں کی پجاری اپنے بتوں کے ساتھ، اور تمام معبودان باطلہ کے پجاری اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے، اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان میں نیک اور بد دونوں ہوں گے، اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ ہوں گے۔ پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، اور ایسے ہی جیسے ریت کا میدان ہوتا ہے۔ پھر یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عزیر بن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ انہیں جواب ملے گا کہ تم جھوٹے ہو، خدا تعالیٰ کی نہ بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیراب کیا جائے کیونکہ ہم پیاسے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیو، اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر نصارہ سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم مسیح بن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیراب کیے جائے۔ ان سے کہا جائے گا پیو، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، نیک و بد دونوں۔ اس سے کہا جائے گا کہ تم کیوں رکے ہوئے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم ان سے ایسے وقت میں جدا ہوئے کہ ہمیں ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ پھر اللہ جب اور ان کے سامنے صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور کہے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ لوگ کہیں گے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس دن انبیاء علیہ السلام کے سوا اور کوئی بات نہیں کرے گا۔ پھر پوچھے گا کیا تمہیں اس کی کوئی نشانی یاد ہے؟ وہ کہیں گے کہ ساق پڑھ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ساق کو کھولے گا اور ہر مومن اس کے لیے سجدہ ریز ہو جائے گا، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو ریاکاری اور شہرت کے لیے اسے سجدہ کرتے تھے۔ وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کے پیٹ پختیا کی طرح ہو جائے گی، اور پھر انہیں پل پر لایا جائے گا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور انکھڑے ہوں گے، اور چور کوکر ہوں گے، اور ایسے مڑے ہوں گے، کانٹے ہوں گے جیسے نجد میں ہوتے ہیں، انہیں سادان کہا جاتا ہے۔ مومن اس پر چشم زدن میں بجلی کی طرح، ہوا کی طرح تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں بعض لوگ صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے، اور بعض جہنم کی آگ سے جلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گزرتے ہوئے گزرے گا۔ تم آج مجھ سے حق کے معاملے میں اس قدر سخت نہیں ہو جیسے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مومن کریں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملی ہے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ نکال لاؤ، اور اللہ تعالیٰ ان کی صورت دوزخ پر حرام کر دے گا۔ چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی تباہ ہوئی ہے، چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے، نکالیں گے، پھر واپس آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ، اور جس کے دل میں آدھی دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے نکال لو، چنانچہ جسے وہ پہچانتے ہوئے گے اسے نکال لیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، اور جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہو وہ بھی نکال لاؤ، چنانچہ وہ پہچاننے جانے والے کو نکالیں گے۔ حضرت ابو سعید اس پر فرمایا کہ اگر تم میں تصدیق نہیں کرتے تو یہ بہت، یعنی اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہے تو اس سے بڑھاتا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے، اور اللہ جبار ارشاد ہوگا کہ میری شفاعت باقی رہ گئی ہے، چنانچہ جہنم سے ایک مٹی بھرے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلے ہو گئے ہوں گے، پھر وہ جنت کے سامنے ایک نہر میں ڈال دیے جائیں گے جسے افیات کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کنارے سے اس طرح آئیں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ اگتا ہے۔ تم نے یہ منظر کسی چٹان کے یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا، تم جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ سبز ہوتا ہے، اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ پھر وہ اس طرح نکلیں گے جیسے موتی، اس کے بعد ان کی گردنوں میں مہریں ڈال دی جائے گی، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنت انہیں انقاء الرحمن، رحم کرنے والے اور اللہ کے آزاد کردہ کہیں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بالعمل کے
جو انہوں نے کیا ہو وہ بلاخیر جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کیا ہے، ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو، اسے اتنا ہی، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے رب تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی جو کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ میرے پاس اس سے زیادہ افضل نعمت موجود ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب ایسی کون سی چیز ہے جو سب سے افضل ہے؟ اللہ فرمائیں گے میری رضا، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ دوستو اللہ ہمیں دوزخ سے بچائے۔